رشید کی ویڈیو لگا رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم انڈیا میں پھینکیں گے اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے اور صرف جسے کہتے ہیں نان مسلمز کو ہٹ کرے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی سائنس ہے جو آپ لوگوں نے بنائی ہے. تو یہ ایک طرح سے خود ہی اپنے آپ کو جہادی بتا رہے ہوتے ہیں, خود ہی ایکسٹریمزم شو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پہلے ہی FATF میں پھنسے ہوئے ہیں, گرے لسٹ میں. اور اس کے بعد اس طرح کی ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ, وہ بھی ایک منسٹر کی طرف سے. اگر کوئی جرنلسٹ کہے نا میرے جیسا یا کوئی اور, تو چلے ہو سکتا ہے لوگ اس کو چھوڑ بھی دیں کہ خیر ہے, کیونکہ ہم لوگ تو بالکل جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کو کبھی بھی پرائم منسٹر کی جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس میں نہیں بلایا جاتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کوئی الٹا سوال کر دیں گے. وہ وہی انہی کو بلاتے ہیں جن کا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پوچھنا ہے. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس تو سر ان کے منسٹرز بھی دیتے ہیں. اب جیسے وہ مراد سعید نے کہا تھا کہ جی وہ ہم تو منہ پہ ماریں گے IMF کے ڈالرز لا کے, اور اس طرح کی باتیں تو یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشن اور بڑھا دیے پہلے کے مقابلے میں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ٹھیک طریقے سے اپنا کیس لے جا ہی نہیں سکے کشمیر کا؟ ہر جگہ پہ صرف تقریریں کر کے آ جاتے ہیں, جو یہ بہت اچھی کرتے ہیں, میرے خیال ہے اسکول کالجز میں انہیں ایوارڈ بھی ملے ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے میں اس طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے پسندیدہ منسٹر شیخ رشید کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. شیخ رشید انفیکٹ ان کے منسٹر نہیں ہیں, وہ بڑے لمبے عرصے سے آ رہے اسٹیبلشمنٹ کے نگران منسٹر ہیں جن کی نظر سب پہ رہتی ہے. بائی دا وے شیخ رشید جو ہیں بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں, وہ 10 عمران خان بھی ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس طرح کی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر ادروائز شیخ رشید سے آپ ون بات چیت کریں, جو شاید آپ کو کبھی موقع ملا ہو, تو وہ بہت جہاندیدہ آدمی ہیں. وہ پوری تہوں کو جانتے ہیں کہ بھئی ہم کن پانیوں پہ کھڑے ہیں, مجھے یوں کہنے دیجیے. بٹ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ اسٹوپڈ سٹیٹمنٹس اپرنٹلی دیتے ہیں. بھارت کے ساتھ عمران خان صاحب, جیسا میں نے شروع میں کہا, ہیرو آدمی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جب پرائم منسٹر بنیں گے تو بھارت ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گا, کیونکہ ان کو پرانا تجربہ تھا کہ کرکٹ پیشن ہے پاکستان, بنگلہ دیش, بھارت, انگلینڈ, خاص طور پر وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا, تو کرکٹ وہاں پہ ایک طرح سے سیمی ریلیجن ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ایک طرح سے پوجا جاتا تھا بھارت میں جب یہ اچھے فاسٹ بولر ہوتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کے بھارت میں مطلب وہ جو رنگین زندگیوں کے کئی واقعات, ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت میں ان کو بہت ریسیپشن ملے گا. اچھا, بھارت بڑا خوبصورت ملک ہے. ہم سب اصل میں بھارتی ہیں, ہم اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے کوئی جرمن یہ کہے کہ وہ یورپین نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہی ہوگا نا. اسی طرح پاکستانی, بنگالی, شری لنکن کوئی کہے کہ وہ بھارتی نہیں ہے تو جھوٹ ہی بولے گا نا. بھارت کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں تو بہت محبت ملتی ہے. اور یہ محبت کے ساتھ جب پیش پاکستانی آیا کرتے تھے تو بہت محبت ملا کرتی تھی, مگر بدقسمتی سے یہ ڈبل کراس کرتے تھے کہ رات کو جی ہم بیٹھیں گے, گپے لگائیں گے, اور صبح کرکٹ کھیلیں گے, چائے پیئیں گے, اور اگلی رات پٹھان کوٹ کا حملہ ہو جاتا تھا. تو بھارت اب چینج ہو گیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ نہیں, پٹھان کوٹ اب نہیں چاہیے, بامبے نہیں چاہیے, دلی کی پارلیمنٹ کا اٹیک نہیں چاہیے, ہمیں اب سیدھا سیدھا چاہیے اچھا ریلیشن. اب کرکٹ تب کھیلیں گے, چائے تب پیئیں گے جب ہمیں ایشورنس ہو آپ سے بھی, اور بین الاقوامی برادری ہمیں آپ کی ایشورنس دے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھے ہیں. یہ ممکن نہیں تھا. تو پھر عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے ہیرو پن سے نا بھارت سے اچھے مراسم کر لیں گے, جائیں گے. اسی طرح بالی ووڈ کی پرانی ہیروئنیں, شاید کچھ نئی ہیروئنیں بھی آ جائیں گی اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گی. بڑے یہ خوبصورت انسان ہیں, دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت انسان تو آپ کو پتا ہے نا, خاص طور پر مردانہ وجاہت رکھنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب کچھ میں اپنی مردانہ وجاہت سے ہی نا سارا کچھ کر لوں گا. لیکن بھارت بدل چکا تھا. بھارت میں ایک اور طرح کی مردانہ وجاہت پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی صورت میں سامنے آ چکی تھی, جو بہت ہی پریکٹیکل انسان ہے. اور ان کے ہاں ان کا جو مردانہ وجاہت کا کانسیپٹ ہے وہ عمران خان کے مردانہ وجاہت سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کی مردانہ وجاہت کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اب گولی اور بارود کے ماحول میں دوستی نہیں چلے گی.
اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹف ہوگا. ان کا خیال تھا اچھا کہ ہم امریکنز کی مدد سے سعودیوں کی مدد سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے مراسم کر لیں گے. لیکن اصل میں اب امریکنز بھی پاکستان سے بہت بٹرے ہو چکے ہیں فار دا پاسٹ 3 ایئرز. خاص طور پر اس میں صدر ٹرمپ کا مسئلہ نہیں ہے. صدر ٹرمپ تو خیر خود ایک انپریڈکٹیبل کنفیوز آدمی ہے. وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بالکل جیسے کہتے ہیں نا نیک ٹو نیک آ چکی ہے. ہماری انفارمیشن تھنک ٹینکس کی یہاں پر یہ ہے کہ امریکنز نے اب سعودی اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کو ڈیل کریں. اب وہ تو ڈائریکٹ ڈیل بھی نہیں کرتے. اب سعودی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا نکو نک ہو چکے ہوئے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ ان کی بات آج کچھ ہوتی ہے صبح، دوپہر کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں نا 3 صبح دوپہر شام، تو یہ اس بیس پہ چلنے والی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے پپٹس ہیں. تو اس ساری صورتحال میں وہ جو امن کا خواب تھا ان کا، امن کی آشا کا یہ جو ایک چراغ جلاتے تھے، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی اینڈ ٹیم ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ اب سب بیکار ہے. چونکہ امن کی آشا کے لیے 3 جرنلسٹ آتی ہیں، 2 آنٹیاں آتی ہیں پاکستان سے، 2 انکل آتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ. تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگلے مہینے کوئی نہ کوئی اٹیک ہوا ہوتا بھارت میں. تو انہوں نے کہا کہ ان آنٹیوں سے یہ جو جرنلسٹ آ رہی ہیں 2-4، ان سے ہم نے بات چیت کر کے کیا کرنی ہے. پاکستان میں ایون عمران خان جو ہیرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے بھی بات چیت کر کے کیا کرنی ہے. جو اصل پاکستان میں ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ایک ہاتھی ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہاتھی ہے. یہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو آرزو ایک واقعہ بتاتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ. میں اب نام نہیں لوں گا. میرے ایک دوست ہیں، ہم کلاس فیلو رہے، لیفٹیننٹ جنرل صاحب. اب وہ مطلب مجھے نیو یارک میں ملے کوئی 2-2.5 سال پہلے. اب میرے وہ کلاس فیلو ہیں بچپن کے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار جنرل صاحب جان دو، کہنے لگا یار تم بکواس بند کرو. اب ہم اس طرح کے دوست ہیں. مجھے کہنے لگا یار تم بکواس بند کرو، تم یہ باتیں کر سکتے ہو. دیکھو میں نے 30 سال اس آرمی میں گزارے ہیں. اب میرے آخری 1.5-2 سال رہ گئے ہیں. میں کوئی اسٹوپڈ بات کر کے اپنا جو پرانا پاسٹ ہے آرمی میں وہ کیوں خراب کروں گا؟ تمہارا بھاشن میں وہاں پہ کیوں دوں گا؟ میں نے آگے دیکھنا ہے کہ جو ہی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اس کے بعد مجھے کون سا ادارہ ملنا ہے جس کا میں نے سربراہ بننا ہے. پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میری وہ بچی امریکہ میں ہے، بیٹا آسٹریلیا گیا ہوا ہے، ان کو مزید ذرا سیٹل کرنا ہے، وہ پڑھ رہے ہیں. اور تو یہ میرے زندگی کے گول ہیں. اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں یہ سمجھاؤں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھارت کے ساتھ یہ کر لو. بھائی بھارت کا نام ہی لیں گے وہ مجھے کہنے لگے تو وہ ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اچھا جنرل صاحب کہیں نیو یارک میں کسی بھارتی ایجنٹ سے تو نہیں مل کے گئے؟ میں نے کہا آپ میرے سے تو مل ہی رہے ہو نا. تو کہنے لگے کہ یار بکواس بند کرو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا پوری میں ایسا ہوتا ہے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ آتی ہے. کچھ کو تو خیر نہیں بھی آتی، لیکن بہت سو کو آتی ہے. لیکن وہ اس بھاری پتھر کو کیسے چومے، کیسے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا ادھر ادھر کرنے کے لیے، سرکانے کے لیے پوری قوم، پوری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے 31-32 سال کی نوکری جو ہے وہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کھے مٹی میں ڈال دیں. تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ناطے توتے رہے ہیں، تو وہ ناطے توتے ہی نکلنا چاہتے ہیں. اور آگے ان کی نظر ہوتی ہے کسی محکمے کی سربراہی کی صورت میں، یا کم از کم ملک ریاض تو کوئی بڑا عہدہ دے ہی دیں گے ان کو. تو یہ ان کے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں. تو اس سارے گول میں وہ جو پیس کا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اور کشمیر کی جو ڈگڈگی ہے وہ بج رہی ہے. آپ نے پیچھے بڑی اچھی بات کی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ہی بولے جا رہا ہوں. نہیں سر کوئی بات نہیں. میں پوچھی تھی آگے بھی اسی طرح سے ڈگڈگی بجتی رہے گی یا کچھ آپ کو سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں پہ جا کے؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. ایگزٹ کوئی ہے ہی نہیں کہ کیا کریں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں باجوہ صاحب سے بھی آپ پوچھ لینا کہیں بہت ہی پرسنل گپ شپ میں اور آف دا ریکڈ، وہ بھی کہیں گے کہ بھی آپ رستہ بتا دیں. چونکہ دیکھیے یہ چین کے ساتھ جا رہے ہیں، اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. چائنا کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں رہا. امریکہ گود میں نہیں واپس لے رہا ان کو. اچھا چین کے ساتھ گود میں جاتے ہوئے ان کو پتا ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ آگے حشر کیا ہوگا.
اچھا، بھارت کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کلیئر ویژن کے ساتھ آئیں، امریکنز کو، سعودی کو ایشورنس دے دیں. یہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بلینز اینڈ بلینز ڈالر کشمیر کے نام پر لگایا ہے، اور پاکستان کی 220 ملین عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز کا سروائیول ہی کشمیر پہ ہے. یعنی وہ اسی پہ، ورنہ تو پاکستان مطلب بھارت کی فوج، بھارت کی انٹیلیجنس تو صرف پاکستان نہیں ہے نا، وہ تو چین بھی ہے، پوری دنیا ہے ان کا مسئلہ. ٹھیک ہے، وہ دنیا کے پلیئر ہیں. اچھا، ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بھی پلیئر ہیں، مگر کہاں پلیئر ہیں؟ افغانستان اور کشمیر. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں آپ کا جو پریسائز سوال ہے کہ یہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا، آگے کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. دیکھیے، اس کا حل یا تو اتنی کرج والے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آئیں. عمران خان تو مطلب کرج ان کی تھی صرف دھرنے کی حد تک. جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ہیں، جو وہ باتیں کرتے تھے انہوں نے خود ہی وضاحت کی. انہوں نے کہا میں اب عظیم لیڈر ہوں، میں تو یو ٹرن لے رہا ہوں. وہ تو سب باتوں پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، پر چونکہ ان کو پتا تھا وہ کر ہی نہیں سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کریجیس لوگ کیسے ہیں. میں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل دوست کا آپ کو واقعہ سنا ہے، وہ بیچاروں کی سب کی وہی مجبوری ہے، کیا کریں؟ وہ اپنے آپ کو، وہ اپنی سروس کو، وہ جیسے کہتے ہیں وہ کھے میں کیسے ڈالیں. تو وہ پھر اس ساری صورتحال میں اب جو ریجن میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آرزو یہ جو ریجنل اب آئیں گے نا، وہاں پہ چینجز جو بالکل سر پہ آپ کے کھڑے ہیں، وہ پھر اس مسئلے کو اب تبدیل کریں گے. اتنی کرجیس اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ وہ تبدیل کر سکے. اب یہ امریکہ کے الیکشنز کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے الیکشن سے امریکن پالیسیوں پہ کوئی بہت فرق پڑے گا. نو میٹر ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں، نو میٹر جو بائیڈن آتے ہیں، اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے چائنا کو اس علاقے میں کنٹین کرنا ہے. اس کے لیے کوڈ، چائنا، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان اور ان کے اتحادی ہوں گے وہاں پہ، ساؤتھ کوریا اور جو ان کے ہم نواد ویتنام، تائیوان وغیرہ وغیرہ. اس ساری صورتحال میں یہ بہت بڑا وہاں پہ ہے. چائنا نے اپنی چلاکیوں سے، بدماشیوں سے اپنے آپ کو اکانومک پاور تو بنا لیا، لیکن ملٹری میں یہ شاید 1/10 بھی نہیں ہے امریکہ کے. 1/10 بھی میں بہت بڑا آپ کو بتا رہا ہوں. تو امریکنز نے یہ طے کر لیا. بھارت کے بھی انٹرسٹ میں وہی ہے، کم از کم اس معاملے میں. وہ اچھا ہاں، جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ اسرائیل کا وہ سارا کا سارا جو ڈرامہ ہے وہ اب ختم ہے. وہ مطلب جو اس نام پہ جو اسلامک کارڈ تھا وہ ختم ہے. پاکستان بیچارے کی اس سارے سین پارٹ میں حیثیت کیا رہے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جانا چاہتا ہے یا ایون اسٹیبلشمنٹ جانا چاہتی ہے ایران اور چین کے اس میسی بلاک میں، لیکن آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ میس کیسے ختم ہوگا؟ پھر میں اس کی طرف آتا ہوں، جب انٹرنیشنل تبدیلیاں زیادہ آئیں گی تو پھر شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی عوام کو کنونس کر سکے کہ بھئی ہم اب کشمیر کے مامی نہیں رہے. اب تو سر پہ کچھ اور چیزیں آن پڑی ہیں. چونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 220 ملین عوام کو کیسے کنونس کرے گی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ جو پراکسی یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں وہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ تبدیلیاں کچھ ریجن میں ہوں گی، جس کے بارے میں شیخ رشید نے سہیل وڑائچ کے ساتھ ایک پروگرام میں بڑی اچھی بات کی تھی. بڑے جہاں دیدہ آدمی ہے شیخ رشید. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس ریجن میں اب چھوٹی موٹی لڑائی کی بات تو چھوڑو، شاید بڑی لڑائی ہو جائے. ہی نیو اٹ. مطلب یہ کوئی اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں. ایون عمران خان کو بھی اب کافی عقل آ گئی ہوگی، میں یہ آپ کو بتا دوں. اب پبلک کنزمپشن کے لیے وہ تسمیاں پھیرتے رہیں، جو مرضی کہتے پھریں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں، تیرنا آتا ہو نہ آتا ہو، تو آپ پھر تیرنا آ ہی جاتا ہے، آپ کو لائف جیکٹ پھر آپ کو لگ ہی جاتی ہے. صورتحال بڑی خراب ہے. یا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہادری کا مظاہرہ پہلے کر دے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو $1 بلین کے لیے ترس رہے ہیں نا، اگر یہ بھارت کو یقین دلا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ والا کام بند کریں گے. چونکہ یہ جو آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی، میں اس کو بھی چھیڑنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. آپ نے کہا تھا کیا وجہ صرف کشمیر یا بھارت اور پاکستان کے مسائل کے بیچ میں؟ ایک اور بڑی وجہ ہے، اس سے بھی بڑی وجہ ہے، وہ ہمارا پاکستانیوں کا آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو ہے.
جو ہمارے بیک آف مائنڈ میں، ہمارے دماغوں میں، ہماری جینز میں رچ بس گیا ہے. جو میرے بزرگ تھے یا میرے تک بھی جو لوگ تھے ان کو یہ سمجھ آتی تھی آئیڈینٹی کرائسس کی. اب نئی جنریشن کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی نا بیچاروں کو، انہوں نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے نا وہ نظام. یہ جو آئیڈینٹی، یہ جو ہے نا مطلب ہندو دشمنی کی ایک سائیکی، یہ بڑی خطرناک ہے. بہرحال اگر اس سائیکی سے یہ باہر آ جائیں، بھارت کو ایشورنس دلا دیں. یہ دھرتی جو پاکستان ہے نا، یہ بھارت کی دھرتی ہے. لاہور قصور سے میرا تعلق ہے پرسنلی. یہ لارڈ رام کے شہر ہیں، ان کے بیٹوں کے نام کے شہر ہیں. بھارتی آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، اتنی ٹورزم ہوگی، اتنی انڈسٹری دیں گے کہ آپ $1 بلین کو بھول جائیں گے. یہ جو ان کا $200 بلین کا خواب تھا نا باہر سے لانے کا، اس سے ڈبل ان کو پاکستان ان نیکسٹ 5-10 ایئرز میں آ سکتا ہے اگر یہ اپنے اس انڈیا آبسیشن سے باہر آ جائے. پر جو اسلام آباد میں ایک مندر نہیں بننے دے رہے، اتنا شور مچا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ اتنی مطلب میرے فادر کہتے تھے کہ ہی واز آلسو جرنلسٹ، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جس حصے میں بنا ہے نا، وہ یہاں پہ سب سے جاہل قوم بستی تھی. اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، اس لیے کہ جس طرح کی باتیں سنتی ہوں، جس طرح کے ایکشنز ان لوگوں کے دیکھتی ہوں، تو وہ دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ واقعی میں یہاں پہ سب سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا برے صغیر کے سب سے جاہل قوم اسی ایریا میں تھی جو انہیں پاکستان بنانے کو ملا ہے.